علیہ السلام کے ظہور کا جو ہے نا وہ منع ہے. ورنہ اہل سنت چاہے وہ دیوبند کے ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، ان سب کے ہاں متواتر وہ ان کے ہاں بھی ہے، کیونکہ اگر یہ بھی اہل سنت کی کتب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے حساب سے تو پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا. لیکن غامدی صاحب نے چونکہ ایک نیا فرقہ بنایا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے حساب سے وہ یقیناً وہ اس کو منع کریں گے وہ. لیکن جو یہ بات حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کہ قرآن پاک میں اس کا ہونا ضروری ہے، قرآن پاک میں انبیاء تک ذکر نہیں ہے 1,24,000. 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں اور چند انبیاء ہیں جن کے نام اور ان کے واقعات جو ہے ہمارے سامنے ظاہر ہوئے ہیں. قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا طریقہ، کس وقت پڑھنی ہے، کس وقت ادا کرنی ہے، کیا نماز میں چیز کرنی ہے، نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں کوئی چیز ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، کتنے بجے پڑھنی ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. قرآن پاک جو ہے وہ بولتا قرآن نہیں ہے، وہ خاموش قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا رسول خدا کے اوپر، ٹھیک ہے جی. اور رسول خدا نے جو ہے وہ اس کی تشریح بھی فرمائی اور انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں بتایا. اور یہ احادیث متواتر ثابت ہیں. اگر یہ صاحب کو اگر اس چیز پہ اصرار ہے تو میں آپ لوگوں کو ان احادیث کا جو کہ اہل سنت کے ہاں وارد ہوئی ہیں، اہل تشریح کو چھوڑ دیں آپ، اہل سنت کے ہاں جو وارد ہوئی ہیں متواتر، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے بولیں، مجھے کوئی آپ میسج کر دیں کس جگہ پہ پہنچانی ہے، میں آپ کو ای میل، واٹس ایپ جو بھی آپ کہیں گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں. جی لیکن خدا را اس طریقے سے جو نا لوگوں کو گمراہ مت کریں. 1400 سال سے امت مسلمہ کا مکمل عقیدہ ہے. یہ نئے فرقے جو 150-200 سال سے جو ایجاد ہوئے ہیں، جیسے کہ احمدیت یا دوسرے اور یہ غامدی اور یہ پرویزی وغیرہ، یہ اسلام کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. جی آپ کا سوال چلا گیا. بہت شکریہ علی رضا صاحب آپ کے سوال کا. آپ اس ایونٹ میں آ جائیں، آپ کو بالکل وہاں ان سے مل بھی لیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام ہے حسن الیاس صاحب، اور آپ جو ہیں حسن صاحب جو ہیں وہ داماد ہیں حمدی صاحب کے، اور ان کا لمبا چوڑا تجربہ ہے. یہ جو ہیں انہوں نے جو ہے تھیولوجین اور ریسرچر ہیں، ایکسپرٹ ہیں اینشنٹ عربک لینگویج کے، اور لٹریچر پڑھا ہوا ہے انہوں نے، اور اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تجربہ رکھتے ہیں. حسن صاحب ان کا نام ہے. اور آپ سے درخواست یہی ہے کہ سوال کو مختصر رکھیے گا اور آپ کی کالز بھی بالکل لیں گے. حسن صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے تو ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. یہ بہت قابل احترام صاحب تھے جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. جی، اور ان کی رائے سے مجھے اختلاف ہے. شائستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں. مختصراً چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں. اور پہلی چیز اس میں سے یہ ہے کہ یہ جو پورا جس کو آپ کہتے ہیں نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک خاموش کتاب ہے، اور قرآن مجید کے اندر تو نماز کی تفصیل بھی نہیں ہے، اور قرآن مجید کے اندر تو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ان کی بھی تفصیل نہیں ہے. تو یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں، یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ان چیزوں سے خالی ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اس لیے کہ قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، دین کی آخری کتاب ہے. قرآن مجید کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس لیے کہ جن لوگوں کو وہ توجہ دلا کر نماز کی بات کر رہی ہے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. نماز کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا. قرآن مجید خود یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی جو عبادت ہے یہ تمام انبیاء کو اسی طرح سے کرنے کو کہا گیا ہے. اس طرح روزہ ہے، روزہ جو ہے وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے؟ وہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے. قرآن مجید نے بتایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یا قرآن مجید کو یہ بات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صحابہ اکرام کا بیان پڑھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ کی روایات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فجر بھی پڑھتے تھے، عشاء بھی پڑھتے تھے. تو یہ چیزیں کس قوم کو کہی جا رہی ہیں قرآن مجید میں؟ کیا اس قوم کے لیے اللہ کا تصور، اللہ کے رسولوں کا تصور؟ وہ خدا کے ماننے والے تھے اور مانتے ہوئے چیزوں سے انحراف کر بیٹھے تھے. تو یہ سب ان کے لیے جانی مانی ہوئی حقیقتیں. ورنہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ قرآن مجید ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے صلاۃ کی، اور لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، تو دنیا سب سے پہلے یہ سوال کرے گی کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جو ایک ایسی اصطلاح استعمال کرے جس سے لوگ واقف ہی نہیں ہیں. لوگوں کے ساتھ جب آپ کوئی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی اور ان کی کوئی مشترک اساس ہے، مشترک حافظہ ہے. جب آپ کہتے ہیں صوم، جب آپ کہتے ہیں روزہ، جب آپ کہتے ہیں زکوٰۃ، یہ سب چیزیں وہ قوم جانتی ہے. اس وجہ سے قرآن مجید نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا.
جی دوسری بات یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء، یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ 1,24,000 انبیاء؟ یعنی یہ بات بھی ایک روایت سے معلوم ہوئی، اور فن حدیث کے جو ماہرین ہیں وہ اس روایت کو بھی محل نظر قرار دیتے ہیں، اور یہ سندن صحیح روایت نہیں ہے۔ تاہم یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے پیغمبر آئے ہیں اور سب کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے اسلام دین کا۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک قوم کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار، جو آپ اس قوم کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، جو اس قوم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی رداد ہے۔ تو اس میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جن پیغمبروں سے وہ قوم واقف ہے، جن کی تہذیبوں سے وہ قوم واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں تمام پیغمبروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب اصل سوال کی طرف میں ان کے آ جاتا ہوں، اور میں بہت طالب علمانہ انداز میں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، جس وقت آپ چیزوں کو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں نا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دوسرے کا خالی اس ذہن ہو کر کبھی استدلال کا جائزہ نہیں لیتے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں فرقہ ہے اور 200 سال میں یہ پیدا ہو گئے، آپ اس بات کا اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ جائزہ لیں۔ وہ بات اگر کمزور ہے تو آپ سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے کہ جو ہمیں صحیح بات سمجھاتے۔ اگر ہم دین کے طالب علم ہیں، یعنی ہمارا تعلق کسی مسلک سے نہیں، کسی فرقے سے نہیں، کسی کلٹ سے نہیں، کسی تعصب سے نہیں، ہم سچائی کے طالب علم ہیں، تو جن چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے، مثال کے طور پر انہوں نے ایک بات کی متواتر احادیث، یہ متواتر کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی ایک لفظ ہے متواتر جو ہم عام طور پہ بول دیتے ہیں۔ حدیث ہمیشہ خبر واحد ہوتی ہے۔ اس کو جب خبر واحد سے مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات کی، ایک صاحب نے وہ بات سنی، اس بات کو انہوں نے آگے بیان کر دیا۔ جب انہوں نے بیان کر دیا تو لوگوں نے اس کو لکھ لیا۔ جب لوگوں نے اس کو لکھ لیا تو لکھنے کے بعد اس کو 50,000 لوگوں نے پڑھ لیا، 1,00,000 لوگوں تک وہ پہنچ گئی، اس کا شیوع ہو گیا۔ تو اس سے وہ بات متواتر نہیں بن جاتی، وہ ایک ہی بات ہے، وہ خبر واحد ہی رہتی ہے۔ خبر واحد انیشیٹ کیسے ہو رہی ہے؟ کیا انیشیٹ کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوم کو جمع کیا تھا، پوری قوم کو ایک بات بیان کی تھی؟ اور دین کے حقائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی انفرادی طور پر لوگوں کو نہیں بتاتے، اور اگر وہ بتاتے تھے تو پھر ان کو لوگوں کو پابند کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو میں تمہیں دین کی ایک حقیقت بیان کر کے جا رہا ہوں، اس حقیقت کو تم نے دنیا تک پہنچانا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی صحبت میں وقت گزارا، کیا ان کو پابند کیا کہ آپ میری باتوں کو ایسے آگے پھیلائیں؟ اگر پابند کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے جلیل قدر صحابہ ہیں، سیدنا ابوبکر ہیں، سب سے کم روایتیں نقل کر رہے ہیں، یعنی چند روایتیں ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، اور بعض صحابہ تو بالکل بھی نہیں کر رہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ انہوں نے دین کا وہ کانٹینٹ جو اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا آگے بیان نہیں کیا؟ تو میرے عزیز، میں یہ دعوت دیتا ہوں آپ کو، آپ بہت محترم ہیں، اور میں دین کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جس وقت کوئی صاحب علم یہ کہتا ہے کہ فلاں روایت قرآن مجید کی روشنی میں محل تدبر یا محل نظر ہے، تو اب غور اس پر کرنا چاہیے کہ یہ روایت کیسے پیدا ہوئی، کہاں سے سامنے آئی، نہ کہ اللہ کی کتاب کی تخفیف کر کے یہ کہہ دیا جائے وہ تو ایک خاموش کتاب ہے، اور اس کتاب کی جو ترجمانی لوگ کر لیں گے یا اجتماعی نظم کر لے گا۔ انہوں نے کہا اجماع ہے چیزوں کے اوپر، یعنی لوگوں کا کنسنسس ہے اہل سنت کا۔ سوال یہ، وہ کنسنسس کیا کسی دلیل کے اوپر ہے؟ اگر دلیل کے اوپر ہے تو اس دلیل پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب دیجیے۔ یہ کنسنسس جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سیدنا مسیح کی الوہیت پر کنسنسس تھا۔ کیا اس بات کو بنیاد بنا کر کے ہم اہل کتاب سے گفتگو نہیں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کنسنسس ہے اس بات پر۔ تو کنسنسس کوئی چیز نہیں ہوتی، کنسنسس استدلال پہ ہوتا ہے، استدلال مضبوط ہے تو اس کا جواب دیں۔ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا۔ سامعین، آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ محمد الیاس صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو 4166201778 پر آپ کال کر لیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں ضرور شامل ہوئیے گا۔ اس کی ٹکٹیں زیادہ تر تو نکل چکی ہیں، صرف 50 کو ٹکٹیں باقی ہیں۔ آپ آئیے، خامدی صاحب کے جو بھی سوالات وہاں پر ہوں گے تو آپ ان کا جواب بھی سن سکتے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ فار ٹکٹ کے لیے آپ رابطہ کر لیجیے 438-923-7829 438-923-7829 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں، اور بس آپ سے درخواست یہی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی کچھ کمی ہے تو مختصر رکھیے گا اور اپنا نام ضرور بتائیے کہ جی السلام علیکم، آپ آن ایئر ہیں اس وقت۔ ہیلو، ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام ڈاکٹر محمود خان ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، obviously it's more important for you۔ یہ جو صاحب ہیں یہ اپنے اس وقت جو ریڈیو کا ٹائم ہے اس کو اپنے فرقے کی مشہوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ قرآن
جو ہے نا قوم کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہے جی یہ فرقہ پھیلنے والے لوگ ہیں، ان کو پاکستان کے اندر غامدی صاحب کا جو نام ہے وہ اتنی عزت سے نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا نیا ایک فرقہ بنا لیا اور یہ جان بوجھ کے لوگوں میں ان کے دماغوں کے اندر غلط قسم کے نا ایک کویشچن کریٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک آپ کی ٹھیک ہے آپ کمرشل انسینٹیوز ہوں گے ان کے ساتھ، لیکن آپ ریڈیو کے تھرو جو غلط میسج جو ہے نا وہ اسلام کے متعلق پھیلا رہے ہیں. اور یہی میں بس کہنے والا تھا کہ آئی تھنک یو ہیو ٹو ایکچولی اسٹاپ دس گائے، ہی از اسپریڈنگ اے رانگ میسج ٹو دی پیپل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی بات جو ہے ڈاکٹر محمد خان صاحب آپ کی بات ایئر ہو چکی ہے. جی کیا کہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ بات کو روکنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے. آپ چینل کو تبدیل کر لیں تو میری بات آپ تک پہنچنے سے رک جائے گی. جی لیکن انسانوں کی بات کو آپ دنیا تک پہنچانے سے کبھی زبردستی، غصہ کر کے، جبر کے زور پہ، یا کسی پر کوئی الزام لگا کر، کوئی تہمت لگا کر، کسی کو یہ کہہ کر کہ آپ کے کمرشل انٹرسٹ ہے، یا کسی کو یہ کہہ کر کہ آپ تفرقہ کر رہے ہیں، انسانوں کی بات کو کبھی نہیں روکا جا سکتا میرے عزیزم. یہ اس دور میں نہیں روکا جا سکا جس دور میں حق بات کہنے والوں کی بات تو رہتی تھی، سر نہیں رہتا تھا. لہٰذا دیکھیے، دنیا کے اندر دو ہی طریقے ہیں بات کو روکنے کے، اور میں آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں، میں آپ کے خیالات کی قدر کرتا ہوں. ہماری بات کو روکنے کا سب سے اچھا طریقہ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو استدلال ہم پیش کرتے ہیں، جو آرگومنٹ ہم پیش کرتے ہیں، اس آرگومنٹ کو کاؤنٹر کیجیے. ہمارے ہاں ہمارے دین کے اندر جو طریقہ سکھایا گیا، اور ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے حق بات ہم تک پہنچا دی ہے. آپ نے میری ایک بات نقل کی ابھی، اور اسی سے لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا بات کی تھی اور آپ نے اس کو کیا نقل کر کے دنیا کو کہا یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں. میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن مجید، ایک سوال پوچھا گیا یہاں پہ کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں ہے، تو میں نے یہ بتایا کہ اس لیے سارے انبیاء کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطبین ہیں، وہ جن رسولوں سے، جن پیغمبروں سے واقف ہیں، جن کی تاریخ سے واقف ہیں، ان کی تاریخ کی توجہ دلا کر ان میں انذار کا کام کیا جا رہا ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے ایک واقعے کے بارے میں جس کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، توجہ دلا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کے ساتھ میں نے یہ کیا تھا اور تم لوگ باز آ جاؤ ورنہ اللہ تمہارے ساتھ بھی یہ کر دے گا. اگر میں کسی واقعے سے واقف نہیں ہوں اور آپ میرے سامنے اس کو بطور عبرت بیان کر رہے ہیں تو میرا اس سے کیا مقصد ہوگا؟ تو یہ میں نے بات کی تھی. نہ میں نے یہ کہا کہ قرآن مجید ایک قوم کے لیے نازل ہوا تھا، قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، نذیر للعالمین ہے. لیکن جب یہ کوئی سوال پوچھتا ہے آپ سے کہ قرآن مجید کو جب آپ کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پہ یہ سوال آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواؤن علیہم، برابر ہے، انذرتہم، انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا تم انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے ڈراؤ نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا ہم قرآن کی دعوت نہ دیں؟ نہیں، قرآن مجید کے اس مقام کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کے کون مخاطبین ہیں. اس میں میرے لیے بھی ایک پیغام ہے. آپ قرآن مجید کو آخر سے کھولیں، کہتا ہے لإیلاف قریش، یہ قریش کو آج کے لوگ ہیں، یہ قریش کو مسیساگا کا قبیلہ ہے، یہ قریش کو دنیا کا ملک ہے. یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے لوگ ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے تبت یدا ابی لہب، جب لہب کہا جا رہا ہے یہ آج کا کوئی آدمی ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے؟ یہ کون آدمی ہے؟ تو قرآن مجید کو جس وقت آپ پڑھتے ہیں، قرآن کا ہر طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مخاطبین سے کی گئی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے ثبت کر دیا ہے. آپ کی سرگزشت انذار ہے، آپ نے جو یاد دہانی کروائی، آپ نے انذار کروایا، انذار عام کروایا، اتمام حجت کی، ہجرت و برات ہوئی، جزا و سزا ہوئی، اس سب کی رداد ہے یہ اللہ کی کتاب، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. یعنی جب میں اس کتاب کو مان لیتا ہوں تو ماننے کے بعد جو تقاضے ان سے پیدا ہوتے تھے وہی تقاضے مجھ سے پیدا ہو جاتے ہیں. میں شریعت پہ عمل کرنے کا پابند ہوں، میں نے بھی نماز پڑھنی جیسے قریش نے پڑھنی تھی، میں نے بھی روزے رکھنے جیسے قریش نے رکھنے تھے، میں نے بھی حج کرنا جیسے قریش نے کرنا تھا. تو میری بات جو ہے اس میں یہ کہیں بیان نہیں ہوا کہ یہ ایک قوم کے لیے ہے. اسی سے آپ اندازہ کر لیں ہوتا کیا ہے. جس وقت انسان تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس وقت انسان جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ دوسرے کی بات کو جیسے کہ اس نے بیان کیا. میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ بہت محترم ہیں میرے لیے. دنیا میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سب سے بڑی سچائی اخلاقیات ہے.
اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے، دین جس کو میں اور آپ مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاقیات کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. اس اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے وہ بات منسوب نہ کریں جو اس نے نہیں کہی ہو. یہ اس پر الزام ہوتا ہے، یہ اس پر بہتان ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے. تو میرا دین جس کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، وہ سب سے پہلے یہ دعوت دیتا ہے کہ جس نے جو بات کہی ہو وہ بات اس پر منسوب کریں. اور دوسری بات یہ ہے، آپ میری آواز کو یا غامدی صاحب کی آواز کو پاکستان سے ختم کر دیا گیا. یعنی غامدی صاحب کے لوگ جس کو آپ کہتے ہیں قتل کے در پہ ہو گئے، ان کو ہجرت کرنی پڑی. کیا ڈاکٹر صاحب اس سے ان کی آواز بند ہو گئی؟ وہ ملیشیا چلے گئے، ملیشیا چھوڑ کے وہ امریکہ آ گئے. آج امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، اسکاٹ لینڈ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، میرے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بہت محبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انسانوں کی آواز کو جتنا روکنے کی کوشش کریں گے، آپ سے ہمدردی میں کہتا ہوں، آواز اتنی بڑھے گی. آپ اگر ہمیں چھوڑ دیں تو شاید ہماری غلطی ہم پہ خود سے واضح ہو جائے. آپ دبائیں گے تو ہماری آواز آپ کے بیڈ روم سے آپ کے کانوں تک پہنچ جائے گی. جی بالکل، چلیں نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ اس وقت محمد حسن الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو 4166201778 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی اپنی نیکسٹ کال کی طرف چلیں گی. جی السلام علیکم. جی آپ کا نام، آپ کا نام. ہلو. ہاں جی، آپ ایئر پر ہیں. آپ کا نام؟ اقبال میرا نام ہے. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو میں نے اس باتیں سنی اس میں ایک خاص جتنا بھی جو ان کا مطلب کہنا ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق اور جو امام مہدی کے متعلق وہ بالکل ملتا جلتا ہے قادیانیوں سے. ٹھیک ہے، اس میں شاید فرق اتنا ہے کہ انہوں نے نبی آنے کو مطلب نہیں کہا کہ کوئی مطلب غامدی صاحب نبی ہیں یا کوئی بعد میں کوئی نبی آئے گا. تو یہ اس چیز کو ذرا ایکسپلین کریں گے کہ کیا مطلب کوئی نبی آنے کے چانسز ہیں جیسا کہ مطلب قادیانی کہتے ہیں کہ آیا ہے، اور ان کے اور قادیانیوں میں کتنا فرق ہے. دوسری بات، ایک اور حدیث مطلب ایک میں ایک وہ صرف وہ تھوڑی سی وہ چاہوں گا کیونکہ یہ عربی کے فصحا عربی کے جو ہیں یہ ماہر ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. جو فصحا عربی ہے اس کے اندر جو ہے خاتم کا کیا مطلب ہے، ختم کا کیا مطلب ہے. مثال کے طور پہ ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے نا، کہ جو اب یہ جو ختم ہے وہ کیا ہے اور وہ جو ختم اس میں خاتم الانبیاء کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، جس کو بڑا مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. میں چونکہ یہ فصحا عربی جانتے ہیں، فصحا کی عربی جانتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. جی بہت شکریہ جناب، آپ کی بات مجھ تک پہنچی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا مسیح کے آنے کے حوالے سے جو روایات ہمارے یہاں موجود ہیں، ان روایات کو قرآن مجید کے اوپر تدبر کرنے والے بعض اصحاب علم نے محل نظر قرار دیا ہے. انہوں نے محل نظر جن بنیادوں پر قرار دیا ہے اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کو ابتدا میں بتائی. اس کو مزید تفصیل سے آپ پڑھنا چاہیں تو استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی کتاب میزان میں علامات قیامت کے باب میں انہوں نے وہ سارے سوالات وہاں پر اٹھا دیے ہیں. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ احمدی نقطہ نظر کے جو لوگ ہیں ان سے مماثلت رکھتی ہے. میرے نقطہ نظر کے مطابق آپ کا یہ جو نتیجہ ہے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ احمدی نقطہ نظر کے جو لوگ ہیں ان کا جو موقف ہے اس کو بھی دیانتداری سے بیان کرنا چاہیے. یعنی اہل سنت کے جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے. جو احمدی نقطہ نظر ہے ان کا یہ موقف ہے کہ سیدنا مسیح نے جسدی صورت میں نہیں آنا بلکہ ان کا ایک تمثیلی ظہور ہونا تھا جو جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی صورت میں ہو چکا ہے. تو یہ دو موقف اور دو نقطہ نظر ہیں. ان میں تیسرا نقطہ نظر جس کو آپ ہمارا نقطہ نظر سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان روایات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ سند کے معیار پہ پوری اترتی ہیں، صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہیں، کتابوں میں حدیث کی نقل ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید کے بعض مقامات یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایونٹ یا واقعہ نہیں ہونا. تو اب ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ تو نہ احمدیوں سے متفق ہے نہ اہل سنت سے متفق ہے. قادیانوں کا بھی کہا جی یہ قادیانی ہیں، انہی کا ذکر کرتے ہیں. اچھا. وہ اپنے آپ کو قادیانی کہلانا پسند نہیں کرتے، ان کو احمدی کہنا چاہیے. اس لیے کہ جو وہ اپنے آپ کو کہلانا پسند کرتے ہیں ہمیں ان کا نام اسی احترام اور اسی ادب کے ساتھ لینا چاہیے. جس طریقے سے آپ اگر پاکستان میں مسیحیوں سے بات کریں وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلانا پسند نہیں کرتے. تو میرا جتنا علم ہے قادیانی حضرات جو لوگ عام طور پہ ان کو قادیانی کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو احمدی کہلانا پسند کرتے ہیں. اسی لیے میں وہی نام ان کا لیتا ہوں جو ان کو پسند ہے. اور
یہی کام کرنا چاہیے. جس شخص کو جو چیز تکلیف کا باعث پہنچتی ہے کبھی بھی ان الفاظ کے ساتھ اس کو نہیں پکارنا چاہیے. دین کی تعلیم بھی ہمارے لیے یہی ہے. قرآن مجید نے کسی پیغمبر نے آنا ہے یا نہیں آنا اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. یہ خاتم ہے، خاتم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیل آف دی پروفٹ جس وقت کہا تو اب اس کے بعد معاملہ اللہ نے ختم کر دیا ہے. اور اب کسی نے اگر یہ کہنا ہے کہ کسی نے آنا ہے تو اس کی اس باتی دلیل قرآن مجید کو دینی چاہیے. اور یہ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایونٹ کتنا غیر معمولی ایونٹ ہے. یعنی کسی پیغمبر کو اللہ نے اگر دوبارہ بھیجنا ہے کتنا غیر معمولی ایونٹ ہے. یہ غیر معمولی ایونٹ جو ہے یہ کسی الفاظ کو مجازی مفہوم میں لے کر یا کسی لفظ کا ایک غیر معروف معنی دریافت کر کے اس کے ذریعے برآمد کیا جائے گا. یہ تو اللہ کو بالکل واضح الفاظ میں قرآن مجید میں بیان کرنا چاہیے تھا. تو میں پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک طالب علم کی رائے ہے. آپ کو اس سے اگر اتفاق نہیں ہے، آپ اس عدم اتفاق کی بنیاد پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امت کے اندر جو رائج نقطہ نظر ہے اس کو اپنائے رکھیں. سیدنا مسیح اگر دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی. ہم ان سے ملیں گے، ہم ان کا اکرام کریں گے، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم نے قرآن مجید کی ان مقامات کی بنیاد پر آپ سے متعلق جو پیشن گوئی تھی اس کو محل نظر سمجھا تھا. تو خدارا آپ ہمیں قرآن مجید کے ان مقامات کو سمجھا دیجئے. اس لیے کہ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں حکم ہوں، میں اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہوں، میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں. کسی بھی چیز کو میں مہیمن ہوں، مجھ پر پرکھنا ہے. تو دین سے متعلق جو بھی بات ہوگی وہ اجماع امت میں نقل ہو، وہ احمدی کہیں، وہ اہل سنت کہیں، وہ اہل تشیع کہیں، وہ اہل حدیث کہیں، وہ غامدی صاحب کہیں، کوئی بھی کہے، اس کو قرآن مجید سے جسٹیفائی اور کوالیفائی ہونا چاہیے. جی بالکل، بہت شکریہ. اور حسن صاحب آپ کا اپنے بڑے اچھے الفاظ میں اور بڑی اخلاقیات کے ساتھ یہ سارا کچھ مسکنسیپشنز جو ہیں یہ آپ بھی دور کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ حامدی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے شہر میں ہوں گے اس سنڈے کو 3 سے لے کے 7 بجے تک یہ پروگرام ہوگا پورٹ کریڈٹ اسکول میں. آپ سب سے بس یہی درخواست کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو لے کر آئیں. صرف اور صرف $10. اب دیکھیں $10 ٹکٹ کیا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ تو واقعی جس طرح کا ایونٹ کروا رہا ہوتا بہت سارے اور بھی پیچھے خرچے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی اس طرح کا سوال ہو تو آپ آئیں، ملیں حامدی صاحب سے اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. فار اینی فردر انفارمیشن ٹکٹوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ملک فیصل صاحب سے 438-923-7829 438-923-7829 پر آپ نے رابطہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑے سے اپنے کمرشل میں بیہائنڈ چل رہی ہوں. آپ کو نمبر دے دیتے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر میں پینٹ کروانا ہو تو یہ بہت ہی پروفیشنل پینٹنگ کمپنی ہے. آپ لمبا چوڑا تجربہ رکھتے ہیں یہاں پر جی ٹی اے میں. تو بڑی بڑی جگہیں جتنی بھی ہیں اس میں بہت ساری انہوں نے اس میں اپنی سروسز دی ہوئی ہیں. سلیم صدیقی سے آپ رابطہ کر لیجئے گا اپنے گھر میں انٹیریئر ایکسٹیریئر پینٹ کروانا ہو یا اگر آپ نے کوئی ریپیئر کرانی ہو، صفائی کا کوئی کام ہو. اور اسپیشل سینئرز کے لیے بہت ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، بیسٹ پرائس ہے، بیسٹ سروس ہے اور گارنٹی دیتے ہیں. سلیم صدیقی سے رابطہ کر لیجئے گا 6472711974 6472711974 پر آپ نے رابطہ کرنا ہے. کمپلیٹ ہوم فرنیچر اپلائنسز بھی ہمیں تعاون دے رہے ہیں. یہاں پر آپ کو گھر کا یعنی کمپلیٹ ہوم، ہر گھر کا ہر طرح کا فرنیچر ملتا ہے. میٹریسز لینے ہوں، اگر آپ نے اپلائنسز لینے ہوں تو آپ ساز و آواز کا حوالہ دیجیے گا تو آپ کو ڈیفینیٹلی ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. مدیحہ یہاں پر ہوتی ہیں، آپ ضرور رابطہ کر لیجیے گا مدیحہ سے. کمپلیٹ ہوم فرنیچر اسٹیلز اور جو کینیڈی کا علاقہ ہے وہاں پر آپ کو ملے گا. اور اس کا نمبر اور ایڈریس آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. یہ آپ کو ملے گا 547 اسٹیلز ایونیو پر، کینیڈی اسٹیلز کا انٹرسیکشن. اور نمبر ہے 9052444663 9052444663 پر آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہمیں جو اورینٹل کاسٹیوم نے بھی تعاون دیا ہے. اورینٹل کاسٹیوم جہاں پر آپ کو ہر طرح کے شادی بیاہ کے کپڑے، اگر آپ نے کسی فارمل پارٹی پہ جانا ہے، جو عام فنکشن پہ جانا ہے، کسی ڈنر پہ جانا ہے تو زبردست ڈسکاؤنٹ ہے. اور 30% برائڈل کلیکشن پہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. 50% کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سے ایک انٹائر اسٹور کے اوپر یہ جو سیل تھی ان کی چل رہی تھی آپ رابطہ کر لیجئے گا اورینٹل کاسٹیوم پر. اور یہ 3180 رچ وے ڈرائیو پر ہے. آپ نمبر ہے ان کا 90556915
9515 पर रब्ता कर सकते हैं। ओरिएंटल कॉस्ट्यूम 9055691515, इन्होंने भी हमें ताउन दिया है। अब वापस चलते हैं अपने मोहम्मद हसन इलियास साहब हमारे पास मौजूद हैं, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं और ये एंशिएंट अरबिक लैंग्वेज और लिटरेचर, और जो हामदी साहब के साथ भी बहुत क्लोज़ इनका ताल्लुक़ है, ये दामाद हैं हामदी साहब के, और हम आपके सवालात इस वक्त ले रहे हैं। तो चलें अपने नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं और बस आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि अपना नाम और मुख्तसर सवाल रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मेरा सवाल ये है कि कुरान में जो हदीसें कुदसी हैं उनका भी कोई जिक्र नहीं है, वो तो अल्लाह का पैगाम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अता हुआ। और दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम बुखारी है उसके बारे में मुस्लिम बुखारी का एक क्राइटेरिया था कि 4 सहाबा से कम की वो शहादत को कबूल नहीं करते थे। तो इनकी बातों से तो ये मालूम होता है कि ये हदीस को कह रहे हैं रिवायत है और मुस्नद नहीं है। इनका मुस्लिम बुखारी के बारे में क्या ख्यालात हैं? ओके जी, ये बस ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर कॉल। जी हसन साहब, देखिए ये जो आम तौर पे सवालात होते हैं, इसके अंदर आप किसी भी साहिब इल्म का किसी भी दीन और फ़हम दीन के हवाले से जो नुक्ता नज़र है उसका इस्तक़सा नहीं किया जा सकता। मैं दावत दूंगा उन लोगों को जो हदीस के हवाले से हमारा नुक्ता नज़र जानना चाहते हैं, वो उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामदी साहब की किताब मीज़ान में मबादी तदब्बुर हदीस का जो बाब है उसको ज़रूर पढ़ें। मैं मुख्तसरन दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि इन्होंने कहा हदीस कुदसी, ये क्या चीज़ होती है हदीस कुदसी? यानी हम ज़िंदगी के अंदर बसा औक़ात बहुत सारे तसव्वुरात और बहुत सारी चीज़ों को सुन रहे होते हैं और उसको बयान भी कर रहे होते हैं, लेकिन कभी मौका नहीं होता कि तवक्कुफ़ करके रुक के उसका जायज़ा लें क्या चीज़ है। यानी हदीस एक लफ्ज़ है, कुद्स एक लफ्ज़ है, तो हदीस कुदसी क्या चीज़ होती है? हदीस कुदसी जो है वो क्या किसी दूसरे ज़रिए से मुंतकिल होती है? हदीस कुदसी और आम हदीस में कोई फ़र्क होता है? हदीस कुदसी लोगों का रखा हुआ नाम है उन तारीख़ी रिवायात के बारे में जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हवाले से कोई बात कर रहे हैं। अच्छा, यानी मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि मैंने कल ख्वाब देखा और ख्वाब में मुझे अल्लाह ताला जो है फ़लाँ जगह पर ले गए और अल्लाह ताला ने ये कहा और मैंने जवाब में ये कहा। तो अल्लाह से मंसूब जो बात की जाती है उसको जिन रिवायात में नकल कर दिया जाए उनको हदीस कुदसी कह दिया जाता है। ये हदीस कुदसी कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, तो क्या कुरान मजीद ने हमें कहीं पाबंद किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब अगर वो रिवायत आ जाए जिसको लोग बयान कर रहे हों, ख़बर वाहिद के उसूल पे बयान कर रहे हों और उसमें अल्लाह से मंसूब कोई बात हो, तो गोया वो कुरान मजीद बराबर हो जाएगा। तो मैं मुख्तसरन चीज़ बयान करना चाहता हूँ हदीस के बारे में। मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ की थी कि दीन अल्लाह ताला ने महकम और कतई सूरतों में हम तक पहुँचाया है और वो कुरान मजीद और सुन्नत मुतवातिरा यानी लोगों के अमली कंसेंसस से हम तक पहुंचा है। जो सुन्नत है उसका आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं होता। अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये बताया कि आपने भी उसी इब्राहिमिक ट्रेडिशन को फॉलो करना है। अनित्तबा मिल्लत इब्राहिम हनीफा। नमाज आपने शुरू नहीं की, रोज़ा आपने शुरू नहीं किया, हज आपने शुरू नहीं किया, ये सब कुछ होता चला आ रहा है। उसके अंदर कोई कमी थी, उसके अंदर लोगों ने कोई ज़्यादती की, उसमें आपने कोई इस्लाह की, कोई तजदीद की, कोई इजाफा किया, ये आपका मनसब है और फिर आपने इसको आगे जारी फरमा दिया। दीन का कंटेंट और दीन के सोर्सेज ये 2 चीज़ें हैं। इसके बाद रह गई रिवायात। मैंने रिवायात के बारे में इब्तिदा में 3 बातें अर्ज़ की थी, दोहरा देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जो बातें हम तक पहुँची हैं हमारी आँखों का सुरमा है, हमारे माथे का झूमर है। एक दीन के इतने बड़े आलिम और सबसे बड़े आलिम के हालात ज़िंदगी, आपके रोज़मर्रा, आपके खुरोनोश, आपका उठना बैठना, आपकी मुख्तलिफ मसाइल के अंदर मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर लाहे अमल, आपकी तरजीहात, आपकी पसंद नापसंद, ये सब कुछ का तारीख़ी रिकॉर्ड हम तक पहुँच चुका है। गोया हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर हैं, उनका हमसे जिसको आप कहते हैं दुनिया से रुखसत हो जाए, लेकिन हम गायबाना तौर पे गोया उनकी मजलिस में शरीक हो जाते हैं, उनके हालात ज़िंदगी जान लेते हैं। लेकिन क्या इन हालात ज़िंदगी से, इन वाक़यात से लोगों ने जो हम तक ये बातें पहुँचाई हैं, इनसे क्या दीन के अंदर कोई इजाफा होता है? अगर होता है तो कुछ सवालात हैं,
ان کا جواب دینا پڑے گا ہمیں کہ کیا اللہ کے رسول دین کو ایک صحابی، 2 صحابی، 3 صحابی، 4 صحابہ کے کان میں کہہ کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور گویا آدھی ادھوری بات قرآن میں بیان کر دی جو پوری امت میں محفوظ ہے، اور آدھی بات جو ہے وہ کسی شخص کو بتا دی اور اس نے آگے کسی محدث کو بتا دی اور اس محدث نے کتاب میں لکھ دی. تو گویا ہماری دین جو ہے اور دینی علم جو ہے وہ ان غیر محکم ذریعوں سے ہم تک پہنچا ہے. نہیں، دین اللہ نے بہت قطعی اور محکم اور مضبوط ذرائع علم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ قرآن مجید جس کو امت کے اجماع اور تواتر نے اور سنت متواترہ اس کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. بخاری ہو، مسلم ہو، مسند احمد ہو، طیالسی ہو، سنن ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، اس کتاب کے اندر جو بات بھی لکھی ہوئی ہے اس کو محدثین کے بیان کردہ جو اصول ہیں، اور وہ اصول عقل کے بھی بالکل مطابق ہیں، ان کے اوپر پرکھا جائے گا، ان کے اوپر دیکھا جائے گا کیا وجہ ہے کہ بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں، مسلم اس کو قبول نہیں کرتے. تو گویا کہ صحیح مسلم کے جو مصنف ہیں وہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، نہیں، وہ اس حدیث کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ اس تاریخی ریکارڈ کی اس اتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ حدیث کے ہمارے پاس 1400 سے زیادہ مصادر موجود ہیں؟ اگر حدیث بھی قرآن مجید کی طرح منتقل ہوئی ہے تو سب کو برابر روایتیں نقل کرنی چاہیے جیسے سب برابر قرآن مجید نقل کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے ایک کام کو منتقل کیا ہے، اس کام کو جب پرکھا گیا، اس کام کو جب دیکھا گیا تو اس کے اندر بہت سارے عقلی سوالات پیدا ہوئے. ان عقلی سوالات اور اصولوں کو سامنے رکھ کے محدثین نے کتابیں مرتب کی ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں گے. دین کی اگر ان میں کوئی بات بیان ہوئی ہے تو ڈھونڈیں گے کہ وہ اصل دین میں کہاں بیان ہوئی ہے، اس کا اصل دین سے کیا لنک ہے، کیا ربط ہے. اور اگر ہمیں وہ ربط نہیں ملے گا تو یہ باتوں کی ذمہ داری اللہ کے رسول پہ نہیں ہے، لوگوں پر ہے، لوگوں نے بیان کی ہے. اور اگر ہمیں اس کی کوئی توجیہ نہیں کر پائیں گے تو ہم قرآن مجید کا استخفاف نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دو، یہ اللہ کی کتاب نے یہ بات ادھوری بیان کی تھی، اصل بات تو یہ تھی. بلکہ ہم لوگوں کی بیان کردہ ان تاریخی روایات کی تعویل کریں گے اور ان کے اوپر سوال اٹھائیں گے. جی بالکل، بہت شکریہ. محمد حسن الیاس صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں پر اسٹوڈیو میں. آپ داماد ہیں حامدی صاحب کے. حسن صاحب، تھوڑا سا مجھے اس ایونٹ کے بارے میں ذرا سا بتا دیں، یہ جو 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہوگا، کیا کیا ہے اس میں؟ تھوڑا سا ذرا ہمارے سارے سامعین اور ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیے، غامدی صاحب دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، اور ان کے دنیا بھر میں سفر کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ ان سے کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے نقطہ نظر کو جاننا چاہتے ہیں، براہ راست ان سے گفتگو کریں، ان کی باتوں کو سنیں، سمجھیں. اگر کوئی لوگوں کا استدلال ہے، کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، شائستگی کے ساتھ ان تک پہنچائیں. اور وہ ہمہ وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں کہ وہ ایک دین کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں. وہ اپنے بارے میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ میاں نے حق بات اور سچ بات ان کو القاء اور الہام کر کے دنیا میں بھیج دیا ہے، بلکہ وہ مذہب کے ایک ٹیچر کے طور پہ، ایک طالب علم کے طور پہ چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں. تو وہ یہاں کینیڈا بھی تشریف لا رہے ہیں. مسیساگا میں ان کا ایونٹ ہے پورٹ کریڈٹ کے اندر، اور اس ایونٹ کے اندر 4 بجے سے لے کر انشاءاللہ 3:30 بجے سے 7 بجے تک لوگ ان سے سوالات کریں گے. لوگوں کی آمد کا سلسلہ 3 بجے شروع ہو جائے گا. اور ان سے براہ راست سوال کیے جائیں گے. جو آدمی کوئی بات کرنا چاہتا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، ان سے ملنا چاہتا ہے، ان کی کتب وہاں پر موجود ہوں گی. اور ان کی کتب پر ان سے کوئی مثال کے طور پہ کوئی نصیحت لکھوانا چاہتا ہے. بس اوقات بہت سارے لوگ ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں، ان سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے امکانات اور ساری جو سہولیات ہیں وہ وہاں پر مہیا کی جائیں گی. 6 تاریخ کو یہ پروگرام ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، وہاں آئیں اور اپنے اشکالات، اپنے سوالات غامدی صاحب کے سامنے پیش کریں. جی بالکل. اور سامعین آپ کو نمبر دے دیتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں فار ٹکٹس کے لیے، کیونکہ اب صرف 50 ہی ٹکٹیں بچی ہیں، 450 سولڈ ہو چکی ہیں. آپ کال کر لیجیے گا ملک فیصل کو، جن کا نمبر ہے 438-923-7829 438-923-7829 پر آپ نے رابطہ کرنا ہے. ہمارے پاس اس وقت 4 کالرز ہیں. بس آپ سے معذرت کے ساتھ کہ بس ہم 4 کالرز ہی لے سکیں گے کیونکہ ٹائم کی بھی ہمارے پاس تھوڑی سی کمی ہے. اور بس ریکویسٹ یہی ہے کہ مختصر سوال اور اپنا نام ضرور بتائیے گا. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں ایئر پہ ہوں. ہاں جی آپ ایئر پر ہیں. اچھا، میرا نام احمد ہے. میں کافی دیر سے ہولڈ پہ تھا. تھینک یو، آپ نے میری کال لے لی. بہت شکریہ. جی جی. اور ان کو بھی السلام علیکم. میں بہت ان کا فین ہوں غامدی صاحب کا. میں ایونٹ پہ بھی جا رہا ہوں. میرا ایک کوئک کویسچن ہے. جی جناب فرمائیے. جی میرا کویسچن ہے کہ جب مثال ہے ڈے آف ججمنٹ کے بعد جب جنت اور دوزخ کا مثال کے طور پہ فیصلہ ہو جائے، مگر کوئی شخص اگر مثال اس کو مرزا غالب پسند ہے شاعر،
تو وہ دوزخ میں اگر خدا نہ خواستہ اور وہ جنت میں ہے تو وہ کہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ رہنا کہ ان کو پیش کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. باقی میرے سوال ایک دو ایونٹ پہ ہوں گے. تھینک یو. جی بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے سوال کا بہت شکریہ، اور آپ کی اس اظہار محبت کا بھی کہ آپ فین ہیں، کیونکہ اب تک جتنے لوگوں نے فون کیا ہے وہ بہت زیادہ فین لگتے ہیں وہ زیادہ فین ہے. اور ان کو بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ جو اوپن فورم ہوتا ہے، آپ کو بات کرنے کا حق تھا، آپ نے اختلاف کا اظہار کیا، آپ شائستگی سے بھی کر سکتے تھے، آپ جس کو آپ کہتے ہیں سنجیدگی سے بھی کر سکتے تھے، لیکن چلیں آپ کا یہ حق ہے. اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے صاحب ہیں، ان کو ہماری بات میں اگر کوئی وزن معلوم ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا. اور آپ کو اگر ہم دونوں کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہے آپ کا کہ ہم دونوں کسی غلط رستے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو عصر کی نماز کا وقت ہے، ہم دونوں کی اصلاح کے لیے، خیر کے لیے دعا کریں، اپنا استدلال ہم تک پہنچائیں، اور ہم آپ کو اپنا محسن سمجھیں گے اگر آپ ہمارے کسی غلط نقطہ نظر کی تصحیح کر دیں. بھائی آپ کا سوال تھا مرزا غالب کے بارے میں، تو آپ نے پہلے یہ کیوں سوچ لیا کہ مرزا غالب کو اللہ میاں جہنم میں بھی ڈالیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ جنتی میں آپ کو مل جائیں. جنت کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جنت جو ہے ان منطقی مفروضوں اور ان جس کو آپ کہتے ہیں الجھنوں کا نام نہیں ہے. جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، جس چیز کی تم خواہش کرو گے. تو آپ کی خواہشات کی تکمیل کا بندوبست اللہ نے وہاں کیا ہوا ہے. اور مثال کے طور پہ اگر مثال کے طور پہ کسی صاحب کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ وہاں نہیں ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک شخص کو ویسے ہی بنا کر آپ کی جو حصے جمالیات ہے اس کی تسکین کا وہاں سامان کر دیں. تو اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. ہم ہوتا کیا ہے، ہم اپنے معیار اور اپنے پیمانوں پہ اللہ کو پرکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جہنم میں ہے تو جنت میں کیسے آ سکتا ہے. بھائی یہ میرے آپ کے لیے مشکل کام ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی آپ خواہش کریں گے. بہت شکریہ. بس میرا خیال ہے ایک آدھ کال ہم لے سکیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام کیسر ہے اور میرا سوال یہ ہے حسن صاحب سے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنے جسم انسری کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا گیا یا کہ وہ نیچرل ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ پلیز اس کے بارے میں بتا دیں. جی بہت شکریہ. آج کا پروگرام لگتا ہے سیدنا مسیح کے حوالے سے کوئی خاص وہ بس ڈائریکشن ادھر چلنی شروع ہو جاتی ہے نا، ہماری سوچ کا دائرہ جو ہے پھر وہیں پہ چل پڑتا ہے. جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد جس وقت تک ان کا مشن مکمل نہیں ہو جاتا وہ اللہ کی امان میں ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں. کوئی شخص ان کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا. بالکل یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ مکہ کے اندر جب آپ نے دعوت دی تو لوگوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. تو اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف سے امان میں ہوتے ہیں، پناہ میں ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنا مشن مکمل نہ کر لیں. جب ان کا مشن مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اما نرینک بعد الذی نعدہم، یا ہم تمہیں تمہاری زندگی میں وہ نتیجہ دکھا دیں گے، او نتوفینک، یا ہم تمہیں وفات دے کے اپنے پاس بلا لیں گے، اور جو نتیجہ ہے وہ ہم زمین پہ ظاہر کر دیں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زمین پر غلبہ اور اقتدار عطا فرماتا ہے. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ سیدنا مسیح کے معاملے میں سیدنا مسیح کو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میسر نہیں آ سکی کہ جن کے ساتھ آپ ہجرت کرتے اور ہجرت کے بعد اس قوم میں عذاب آتا. چند لوگ تھے. سیدنا مسیح کو جس وقت قتل کرنے کی کوشش کی ان منکرین نے، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اللہ کا رسول زمین پر موجود ہے، وہ رسول کہ جس کے ذریعے انہوں نے اتمام حجت کیا ہے، اور اتمام حجت کے بعد اب اس قوم پر عذاب نافذ کرنا ہے. اس رسول کو کوئی ہاتھ لگا دے، اس رسول کی کوئی توہین کرے، اس رسول کو کوئی مار دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں کسی نے قتل نہیں کیا، نہ تمہیں کسی نے سلیب دی، بلکہ انی متوفی کا، ہم نے تمہیں موت دی، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لیا. تو سیدنا مسیح کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور اپنی طرف بلا لیا. جب انہوں نے اپنی طرف بلا لیا تو اب لوگوں کو وہاں پر یہ شبہ ہوا، جس کا بیان بائبل میں بھی ملتا ہے، برنباس کی انجیل میں، کہ لوگ اس تردد میں پڑ گئے کہ کیا یہ وہی شخصیت تھی جن کو ہم نے صلیب دی ہے کہ نہیں دی، اور اسی تردد کا وہ اظہار کرتے رہے. تو گویا اللہ نے اپنے رسول کو لوگوں کے ہاتھوں اور لوگوں کے ذریعے کسی تکلیف اور کسی ایذا رسانی سے بچاتے ہوئے اپنی امان میں لے کے اپنی طرف بلا لیا. اب جب بلا لیا
تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلانے کے بعد تو وہ دوبارہ آئیں گے نا، تو یہ دوبارہ آنے کی لوگوں کو دلیل دینی چاہیے. بلانا تو قرآن مجید میں ثبت ہے. توفع کا مطلب ہر کوئی جانتا ہے، معروف عربی کے اندر موت دینا ہوتا ہے. اگر یہ کسی مجازی مفہوم میں ہے تو اس کے لیے عربی زبان کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور اگر سیدنا مسیح کو بھیجنا ہی تھا تو یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس کو لوگوں کی اس عقل پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ توفع کا ایک مجازی مفہوم برآمد کر کے اس سے سیدنا مسیح کی آمد ثانی کا ایک فلسفہ دین اسلام میں جو قیامت تک کے لیے ہے وہ برآمد کریں گے. قرآن مجید اس سے خالی ہے. تو سیدنا مسیح کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور اپنی طرف بلا لی. بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور سامعین بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ کی ساری یہ ہماری لائنیں اس وقت فلیش کر رہی ہیں، ہم آپ کی کالز نہیں لے سکیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے جتنے بھی سوال ہیں نا، یہ حامدی صاحب فرائیڈے کو ہمارے ساتھ ہوں گے 4 بجے، تو آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ پروگرام جو ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، ہمارے فیس بک کے اوپر، ہمارے ٹی وی کے اوپر بھی آئے گا. آپ سے بس معذرت کے ساتھ. اور حسن صاحب آپ سے بھی ہم اگر کسی بات کے اوپر آپ کا دل آزاری ہوئی، کچھ ہوئی، تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. بالکل، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں، اس پہ کسی معذرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کا جو نقطہ نظر ہے، لوگوں کے جو جذبات ہیں، میں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جذبات کا آپ سے بڑھ کے میں ترجمان ہوں. بہت میں روایتی مذہبی جو فکر ہے اس کی کوک میں، اس کی آغوش میں میری پرورش ہوئی ہے. میں انہی نقطہ نظر کو بہت لمبے عرصے تک نہ صرف یہ کہ مانتا چلا آیا ہوں، اس کی ترویج بھی کی ہے، اور بلکہ اس سے سخت لب و لہجے میں غامدی صاحب کے افکار پر تنقید بھی کرتا چلا آیا ہوں. میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، آپ کے اس رد عمل اور غصے کو سمجھ سکتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے علماء اکرام نے، ہمارے امت کے جلیل القدر بزرگوں نے، اور ہمیں ان سب کی عزت کرنی چاہیے، وہ ہم سب کے بزرگ ہیں، ہمیں ان سے اختلاف ہے. انہوں نے آپ لوگوں کو یا آپ حضرات کو یہی بیان کیا، یہی بتایا ہے کہ جو ان کی فکر ہے، جو ان کا نقطہ نظر ہے، وہی درست بات ہے. ہم آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں، اس طرف بلاتے ہیں کہ دیکھیے خدا کا دین ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وہ قرآن مجید ہے، وہ سنت متواترہ ہے. اور دوسرا، انسانوں کی مذہبی فکر ہے، علماء کا نقطہ نظر ہے. وہ نقطہ نظر میں اگر اختلاف نہیں ہو سکتا تو ذرا خود سے سوال کیجئے کہ کیوں پھر اتنے نقطہ نظر بن گئے؟ کیوں امام شافعی نے اختلاف کیا ہے؟ کیوں امام حنیفہ یہاں موجود رہے تھے؟ کیوں امام مالک کا نقطہ نظر مختلف تھا؟ کیوں احمد بن حنبل نے ایک نئی بات کی؟ اگر اختلاف نہیں ہو سکتا تھا تو ہماری امت کی جو علمی تاریخ ہے، جو تراث ہے، وہ بھی یہ بتا رہی ہے، اور وہ بڑی زندہ، بڑی جاویداں اور بڑی ہی روشن تاریخ ہے. اس کے اندر ہمیشہ سے اہل علم شائستگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ علمی اسلوب میں اختلاف کرتے چلے آئے. مجھے ان تمام لوگوں سے دلی ہمدردی ہے، اور میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں آپ کے جذبے کی بہت قدر و قیمت ہے، کیونکہ آپ جس چیز کو حق سمجھ رہے ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں اس وقت ایک باطل نقطہ نظر، ایک فاسد نقطہ نظر کا حامل آدمی یہاں بیٹھا ہے، اور آپ اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس کو روکنا چاہیے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی اس نیت کا آپ کو یقینی طور پہ اجر دے گا. بہت شکریہ، بہت مشکور ہیں آپ کے حسن صاحب، آپ آل دا وے آئے اور ہمارے سارے سوالات کا جواب دیا. حامدی صاحب بھی یہاں پر موجود ہوں گے فرائیڈے کو 4 بجے، دیکھنا نہ بھولیے گا اسی چینل کے اوپر 770 کے اوپر. اور ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی، دعا میں یاد رکھیں. جی تو چلیے اس وقت چلتے ہیں، کچھ ٹاپ آف دی آور کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، اور پھر دوبارہ پروگرام میں واپس آتے ہیں.